الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے آداب اور اخلاق کے متعلق بیان کر رہے ہیں. اچھے آداب اور اچھے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے اور جو برے اخلاق اور برے عادت ہیں اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان آداب میں سے آج پہلی چیز جو تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے وہ حیا اور شرم کے متعلق ہے. شرم ایک عادت ہے، ایک اخلاق ہے جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر انسان کو اچھے کام کرنے کا جذبہ یا جوش ہوتا ہے یا برے کام سے رکنے کے لیے وہ معنی بنتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کروں گا تو پھر اپنے ابا کو، اپنے اماں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا منہ دکھلاؤں گا، یہ کر کے اس کام سے وہ رک جاتا ہے. یا اگر وہ کام ہے تو وہ کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کیا جواب دوں گا. بہرحال ایک اخلاق، ایک عادت ہے جو انسان کے اندر میں حیا جو ہے یہ ایک عادت ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا کل خیر، سب کے سب حیا وہ بہت ہی زیادہ اچھی عادت ہے، اچھی چیز ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے. وہاں پر دیکھا کہ ایک بھائی تھا اور دوسرے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. کہا کہ اتنی شرم نہیں کرتے، شرم نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اس بھائی کو منع کیا اور کہا کہ شرم سے مت روکو، شرم تو بہت اچھی عادت ہے. الحیاء خیر کلہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کسی آدمی کے اوپر انصار میں سے اور وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو حیا کے متعلق. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دو، حیا یہ ایمان میں سے ہے. اس وجہ سے حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہوگا. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر. حیا سے نہیں آتا ہے مگر خیر اور بھلائی، یعنی جتنی زیادہ حیا ہوگی، شرم ہوگی تو اتنی زیادہ خیر، بھلائی، اچھائی وغیرہ آئے گی. ہمارا اپنے طور پر بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ با حیا با نصیب اور بے حیا بے نصیب. جو حیا والا ہوگا اس کو اچھا حصہ ملے گا، نصیب دار ہوگا وہ، اور جو بے حیا ہوگا وہ بد نصیب ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حیا لا یاتی الا بخیر. وفی روایت لمسلم الحیاء خیر کلہ. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں تو بتایا گیا حیا تمام اعتبار سے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس وجہ سے حیا کا وجود اپنے اندر ہونا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بیض و سبعون او قال بیض و ستون شعبۃ وافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 72 سے کچھ اوپر حصے ہیں یا 62 سے کچھ اوپر حصے ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ حصہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا. اور حیا کا سب سے چھوٹا اور سب سے آخری درجہ جو ہے وہ اماطۃ الاذى عن الطریق. تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو تو اس کو ہٹا دینا تاکہ کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. یہ حیا کا سب سے ادنا اور سب سے آخری درجہ ہے.
والحیا شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اس وجہ سے حیا کو اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کنواری لڑکیوں میں جو شرم ہوتی ہے اس سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا اور شرم رکھی ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ شرمیلے تھے۔ فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا، جب کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اس کو ناپسند چیز ہوتی تھی، اچھی چیز نہیں ہوتی تھی، تو فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات طاری ہو جایا کرتے تھے، اور فوراً چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ علماء نے کہا ہے کہ حیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا احسان کیا ہو، بہت سارا انعام کیا ہو، بہت ساری اس کے اوپر نعمتیں برسائی گئی ہو، اور پھر دوسری طرف اس نعمتوں کا حق اس سے ادا نہیں ہوا، اور نعمتوں کا حق ادا نہ ہونے کی وجہ سے جو اپنی ضعف اور اپنی کمزوری ہے اس کمزوری کو محسوس کرتا ہے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو پیدا ہونے کی وجہ سے دل میں ایک قسم کی جو حالت پیدا ہوتی ہے اس حالت کا نام ہے شرم، اور یہ شرم ہے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس وجہ سے شرم کا اپنے دل میں شرم کو پیدا کرنا چاہیے، حیا پیدا کرنی چاہیے، اور اگر حیا کو چھوڑ دیا گیا تو پھر اس صورت میں آدمی خرابی میں، گندگی میں اور برائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج کے اس درج میں بتایا گیا کہ حیا ایمان کے بہت سارے اونچے درجہ میں سے ایک درجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کتنی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کتنی بھی ہو، ہر قسم کی ہر اونچی حیا جو ہے وہ باعث خیر ہے، بھلائی کی بات ہے۔ اس وجہ سے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ حضرات کو حیا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔